اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، وہ کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، خون خرابہ کرے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ معزز سامعین، حاضرین گرامی، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کئی آیتوں میں اللہ پاک نے یہ بات بتائی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز درست نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، صرف اللہ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر، سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق بھی ہے۔ پھر آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی بنا پر کیا گیا تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن السبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ اس میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار اسی بنا پر کیا گیا ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اور اس نے تم کو زندگی بخشی ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو۔ اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ پاک نے اس میں فرشتوں سے یہ بات کہی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ پاک نے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ دیکھو میں اب زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ کے احکام پر خود بھی عمل کرے گا اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی کروانے کی کوشش کرے گا۔ تو فرشتوں نے یہ بات کہی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور فرشتوں کے اس سوال کا منشا خدا نہ خواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، یعنی فرشتوں نے جو یہ بات کہی کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی۔ فرشتوں کے اس سوال کا منشا ہرگز اللہ کے اس ارادے پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں آخر کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ
بدی کی بھی صلاحیت رکھتی ہوگی، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا پورا امکان موجود ہے۔ مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات کو پیدا کیا گیا تھا، انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا، اس لیے انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اور اللہ پاک کے سامنے اپنی رائے کو اس طرح سے رکھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ حالانکہ ہم ہمہ وقت آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ وعلم آدم الاسماء، اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، الاسماء کلہا، آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین کا مطلب اگر تم سچے ہو تو مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ، انبئونی ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کو جو مختلف کیفیات پیش آتی ہیں، جیسے کہ بھوک ہے، پیاس ہے، صحت ہے اور بیماری وغیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور فرشتوں کے سامنے اللہ پاک نے اس کا ارادہ بھی فرمایا اور کہا کہ میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں، جبکہ فرشتوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا، ایسی مخلوق جس کے اندر نیکی اور بدی دونوں طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں، خیر اور شر دونوں طرح کے مادے موجود ہیں، اس کو خلیفہ کیسے بنایا جا رہا ہے؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ انسان کے اندر نیکی اور شر دونوں طرح کے مادے ہوں گے، بدی اور بھلائی دونوں طرح کے مادے انسان کے اندر ہوں گے، اسی لیے تو ان کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہی تخلیق کا مقصد ہے کہ جب ان کے اندر بدی کا بھی مادہ ہے اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی ان کے اندر اگر بدی کا مرتکب ہوگا تو اللہ پاک کے جو احکام ہیں پھر ان کو جاری کیا جائے گا۔ اور انسان کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کے احکام کا نفاذ ہو، اور اللہ پاک نے پھر فرشتوں کو یہ بات بھی بتلانی چاہیے، یہ بات بھی جتلانی چاہیے کہ انسان کے اندر خلیفہ بننے کی جو صلاحیت ہے وہ فرشتوں کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے نام بتائے، کائنات میں پائے جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم سکھایا آدم علیہ السلام کو، اور پھر ان کو آپ نے یعنی اللہ نے فرشتوں پر پیش کیا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ نام ہے، تم بتاؤ۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی،
اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح اللہ نے عملی طور پر انہیں یہ بات باور کرا دی کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ پاک نے مختلف چیزوں کے، مختلف اشیاء کے، کائنات میں پائنے والی تمام چیزوں کے نام رکھے، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ اس صورت میں ان سے ان ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ جتانے کے لیے تھا کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی جو آدم کی تخلیق سے مقصود ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو یہ نام سکھائے جا رہے تھے تو اس مجلس کے اندر صرف آدم ہی نہیں تھے بلکہ فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کو ان باتوں کے سمجھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ امتحان کے وقت جواب نہ دے سکے۔ اس صورت میں انہوں نے جو جواب دیا اس کا حاصل یہ ہوگا، ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہیں اور اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کریں، اور جو علم آپ ہمیں نہ دینا چاہیں اور جس کی صلاحیت آپ نے ہمارے اندر پیدا نہیں کی ہے، ہم اس کا جواب کیوں کر اور کس طرح سے دے سکتے ہیں۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا اور ان سے کہا اگر سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ وہ بول اٹھے، یعنی فرشتوں نے جواب دیا، سبحانک، آپ ہی کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہی جو آپ نے ہم کو عطا کیا ہے، جو علم آپ نے ہم کو دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہی ہیں، حقیقت میں علیم آپ ہیں، حقیقت میں حکیم یعنی حکمت جاننے والے آپ ہی ہیں، اور جس کو جتنا جیسا بھی علم دیا ہے وہ آپ ہی نے دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ قال یا آدم، اللہ نے کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو، انبئہم باسمائہم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، چنانچہ جب حضرت آدم نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس کا علم ہے۔ وَأَعْلَمُ، میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر فرشتے بھی موجود تھے، اور چونکہ ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی جو آدم علیہ السلام کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی تھی، تو فرشتے ان ناموں کا علم حاصل نہ کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان ناموں کا علم حاصل کر لیا، ان کو یاد کر لیا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، انبئہم باسمائہم، آدم ان کو بتاؤ ان تمام چیزوں کے نام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، جبکہ فرشتے نہیں بتا سکے تھے کیونکہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ پاک نے کہا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے پہلے ہی تم سے یہ بات کہی تھی کہ زمین و آسمان کے جو بھید ہیں، جو راز ہیں، وہ میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ لہذا خلیفہ بننے کی صلاحیت انسان کے اندر ہے، آدم کے اندر ہے، اس لیے اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔